عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی بہت ہی افسوسناک ویڈیوز آ رہی ہیں، کہیں تبلیغی ساتھی پر ساتھیوں سے بچھڑنے کے بعد ایک حملے کی خبریں آ رہی ہیں ویسٹ بنگال سے۔ وہیں پر پنچایت میں مسلمانوں کی معاشی بائیکاٹ کے بعد پنچایت سرخیوں میں آیا تو ایودھیا میں ایک مندر سے 30 سالہ شخص کی لاش ملنے کے بعد حالات خراب ہوئے ہیں۔ آسام میں کس طرح 2 لوگوں کا انکاؤنٹر کیا گیا ہے اور ایک بار پھر امریکہ فائرنگ سے دہل اٹھا ہے۔ کوپن ہیگن کے شاپنگ مال پر اس مرتبہ معاملہ پیش آیا ہے۔ قبائلی خاتون کو، آدیواسی خاتون کو کس طرح زمین کے تنازع میں دن دہاڑے آگ لگانے کی کوششیں ہوئی ہیں، اور بھی بہت سارے الگ الگ ویڈیوز آئی ہیں۔ ناظرین گرامی اس پر میں تبصرہ کروں اور تفصیلات رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ مشترکہ قربانی کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی ایام تھوڑے بچے ہوئے ہیں، جلد سے جلد اگر نام لکھوائیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی ترتیب بنانے میں۔ نیچے واٹس ایپ کے نمبرات ہیں، اس سلسلے میں آپ واٹس ایپ کر کے تفصیلات حاصل کر سکیں۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس وقت جو خبر میں نے آپ کو بتایا بڑی افسوسناک ہے، وہ ویڈیو بھی بہت ہی بھیانک ہے۔ میں ویڈیو تو دکھا نہیں سکتا لیکن کچھ تصویریں ضرور ویڈیو کے حوالے سے دکھاؤں گا۔ مصدقہ ذرائع سے مل رہی خبر ہے کہ مالدہ، آسام سے مالدہ کی جانب ایک جماعت جا رہی تھی، تبلیغی جماعت آسام سے آئی تھی، ویسٹ بنگال کے مالدہ جا رہی تھی جمعہ کے روز۔ اسی درمیان میں باخرپور میں ایک تبلیغی جماعت اس جانب جا رہی تھی کہ فجر علی نامی ایک ساتھی جن کی عمر 29 سال بتائی گئی ہے، وہ راستہ کھو گئے اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے اور وہ رامناتھ پور پہنچ گئے، جو ایک ہندو ڈومینیٹڈ ولیج ہے، یعنی کہ وہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو اس کو شک کی حالت میں دیکھنے کے بعد اور اس کا چہرہ بشرا مسلمان ہونے کی وجہ سے نہ صرف ان پر اٹیک کیا گیا، ان کو ننگا کیا گیا، تصویر ہم ویڈیوز دکھا نہیں سکتے، اور ان کی داڑھی بھی کاٹ دی گئی۔ یہ ہے اس وقت ظلم و ستم کی کہانی لکھی گئی ہے رامناتھ پور میں، اور یہ علاقہ آتا ہے ویسٹ بنگال کے مالدہ ضلع میں۔ تو یہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے ظلم و ستم کی ویڈیو ہے ناظرین گرامی، ہم آپ کو پوری دکھا نہیں سکتے لیکن یہ حقیقت ہے، یہ حالات ہے۔ اس وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے پورا گاؤں کا گاؤں ٹوٹ پڑا تھا اس نوجوان پر۔ نہ صرف ننگا کیا گیا، داڑھی کاٹ دی گئی اور ان کو جو ہے بری طرح سے ڈنڈوں سے مارا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید ہم لوگ جو ہے تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی ادھر خبر آ رہی ہے کہ ہریانہ کے مانیسر میں سمست ہندو سماج کے بینر تلے ایک پنچایت کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس پنچایت کے پوسٹر میں جہادی طاقتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بات کہی گئی تھی۔ پنچایت میں مقررین نے مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی کال دی۔ اس پنچایت میں تقریباً 200 لوگوں نے حصہ لیا۔ پنچایت میں شامل لوگ مانیسر اور اس کے آس پاس کے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حالانکہ پنچایت میں شامل لوگ سمست ہندو سماج کے بینر تلے جمع ہوئے تھے، لیکن وہاں موجود لوگوں میں وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل کے کارکنان اور لیڈر شامل تھے۔ بجرنگ دل نے مونو مانیسر اور گو رکشا دل کے دھرمیندر مانیسر اور وی ایچ پی مانیسر کے جنرل سیکریٹری دیویندر سنگھ بھی وہاں موجود تھے۔ قابل ذکر بات ہے کہ سپریم کورٹ نے نوپور شرما کو لوگوں کے جذبات بھڑکانے پر جو پھٹکار لگائی تھی، جو گستاخ ہے، ملک میں پیدا ہونے والے فرقہ وارانہ ماحول کے لیے انہیں ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اس معاملے پر جسٹس سوریہ کانت کی مواخذے کی بات بھی پنچایت میں کہی گئی۔ مقررین نے پنچایت میں موجود تمام لوگوں سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے فون کے بجائے ہتھیار رکھیں۔ کہا گیا کہ فون آپ کی حفاظت نہیں کرے گا جبکہ ہتھیار آپ کو جہادیوں سے محفوظ رکھے گا۔ وی ایچ پی مانیسر کے جنرل سیکریٹری دیویندر سنگھ نے کہا کہ جنونیت سے ملک کو برباد کیا جا رہا ہے
اور جو لوگ اپنی شناخت چھپا کر یہاں رہ رہے ہیں ان کی شناخت کرنے کے لیے میمورنڈم انتظامیہ کو دے رہے ہیں۔ ایک ہفتے کا وقت دیا جاتا ہے انتظامیہ کو ان کی جانچ کرے اور غیر قانونی لوگوں کو باہر کرے۔ یہ انتظامیہ ایسا نہیں کرتا ہے تو آگے ہندو سماج پھر کارروائی کرے گا۔ پنچایت میں شامل تمام لوگوں کی دستخط کرنے کے لیے درخواست دی گئی، اسے ڈیوٹی مجسٹریٹ سجن سنگھ کے حوالے کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر انتظامیہ نے مناسب کارروائی نہ کی تو ایک ہفتے بعد پنچایت دوبارہ بلائی جائے گی۔ پنچایت میں گاؤں کی سطح پر ایک کمیٹی بنانے کو کہا گیا جو اس بات کی نگرانی کرے گی کہ آیا کوئی مسلمان نام بدل کر کاروبار کر رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھنے کو کہا گیا کہ مسلم طبقے کے دکانداروں سے سامان یا کوئی سہولت نہ لی جائے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے ناظرین گرامی کی اس طرح کی پنچایت کا انعقاد کیا گیا ہو جہاں کسی خاص برادری کا بائیکاٹ کرنے کی بات کہی گئی ہو۔ اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر ایسا کیا جا چکا ہے۔ دہلی کے بروری، ہریانہ کے نوح، اتراکھنڈ کے روڑکی اور پریاگراج میں بھی وہاں پنچایتیں منعقد کی گئی تھیں جس میں مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی کال دی گئی۔ یہاں بات قابل غور یہ ہے کہ پروگرام پولیس انتظامیہ کی موجودگی میں کیا گیا تھا اور مقررین کی تقاریر کے دوران پولیس وہاں موجود تھی لیکن ان کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی نہیں ہوئی۔ ناظرین گرامی یہ تمام چیزیں آپ سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اس وقت ایک باقاعدہ پورے منظم اور سازش کے تحت جو ہے مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ دیہات بستی بستی میں جو ہے یہ وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے کارکنان جو اس وقت جو ہے فسادی اور غنڈہ گردی کی ذہنیت کے بن چکے ہیں اور مخصوص سماج سے جو ہے حد درجے کی دشمنی رکھتے ہیں، وہ کس قدر جو ہے ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں، مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور جہادی کے نام پر ان پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہے ہیں، ہتھیارات گھر میں رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں گئی تھی، لیکن 2018 میں کی گئی ایک چھوٹی سی ٹویٹ کو لے کر کے زبیر کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی ادھر ایودھیا سے خبر آ رہی ہے کہ ہنومان مندر کے احاطے میں ایک 30 سالہ شخص کے خون میں لتھڑی ہوئی لاش ملی، مجرم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ کمارگنج تھانہ علاقے کے تحت بھوپور گاؤں میں ہفتے کی دیر رات پیش آیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد پنکج شکلا اپنے گھر کے قریب ایک مندر میں سونے کے لیے گئے تھے۔ جب وہ اگلے دن واپس نہیں آیا تو اس کے گھر والے اس کی تلاش میں نکلے تو وہاں اس کی خون میں لت پت لاش ملی تھی۔ ایس ایس پی شیلیش پانڈے نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ اس کا گلا تیزدھار ہتھیار سے کاٹا گیا تھا۔ اب جو ہے کیوں کاٹا گیا اور کیا وجہ تھی یہ ساری چیزیں ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اس معاملے کو الگ رنگ دینے کی ہرگز کوشش نہ کریں، اس لیے کہ جو ہے یہ کچھ ذاتی رنجش کی وجہ سے کوئی قتل کیا گیا ہو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے ناظرین گرامی اس معاملے کو جو ہے پولیس پوری طرح سے کہیں دو دھرموں کے درمیان میں عداوت کا سبب نہ بنے، اس کو کوشش کر رہی ہے کہ وہ پوری طرح سے اس کے حقائق لوگوں کے سامنے لائیں۔ ناظرین گرامی ادھر آسام میں 2 لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جرائم پیشہ افراد ہیں، ان کا انکاؤنٹر کر دیا گیا ہے، لیکن ان کی نام جو ہے اس وقت جو سامنے آئے ہیں اس کی وجہ سے الگ طرح کی جو ہے اس سلسلے میں دلیلیں دے کر کے پولیس کی اس انکاؤنٹر کو الگ ہی نظریے سے دیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ قمر الاسلام ایک ہے اس کا نام، تو یہ موسٹ وانٹڈ تھا کہا جا رہا ہے، یہ ڈکیتی میں اور اس کے علاوہ اغوا میں اور ہفتہ وصولی میں اور بھی بہت ساری چیزوں میں یہ بہت زیادہ بدنام تھا، جس کی وجہ سے پولیس نے اس کا انکاؤنٹر کیا ہے بتایا۔ اور ایک ہے امر الحسین، اس پر بھی اسی طرح کی جو ہے رمنڈیپ کور جو کہ جو ہے یہاں پہ پولیس کمشنر ہیں، انہوں نے جو ہے ساری تفصیلات فراہم کی کہ جرائم پیشہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ہونے اور وانٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے لگاتار ان کی جرائم کا گراف بڑھنے کی وجہ سے جو ہے ان پر ان کا انکاؤنٹر کیا گیا ہے، یہ بات سامنے لائی گئی ہے، لیکن اس کو الگ طرح سے پیش کرنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی کل ہی میں نے ایک خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ کس طرح ایک شخص نے 3 پولیس افسران کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا امریکہ میں۔ آج ایک بار پھر امریکہ دہل اٹھا ہے اور اس بار ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن کی شاپنگ مال میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس انسپکٹر سورین تھامس نے صحافیوں کو بتایا کہ 22 سالہ شہری کو فائرنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا، جبکہ زخمیوں میں سے 4 کی حالت نازک ہے، جن میں سے 2 کا تعلق سویڈن سے ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں کہ اس حملے میں کوئی اور بھی ملوث ہے، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد ہوائی اڈے اور دیگر علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ فیلڈس مال میں کل 140 دکانیں اور ریستوران ہیں اور یہ دارالحکومت کے نواح میں سب وے لائن کے قریب ہے جو اسے شہر کے مرکز سے ملاتی ہے۔ ڈنمارک کے شاہی خاندان نے استقبالیہ بھی منسوخ کر دیا جس کی میزبانی ولیعہد شہزادہ فریڈرک نے کرنا تھی۔ حکام کی جانب سے اس واقعے کی مذمت کی جائے، متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح امریکہ میں لگاتار ہر 2 دن میں اس طرح کی ایک واردات پیش آ رہی ہے، سانحہ پیش آ رہا ہے، جو واقعی میں بہت ہی تشویشناک ہے۔ عام لوگوں کے لیے شاپنگ مالز ہوں یا پھر کسی بھی طرح کی جو اس وقت بھیڑ بھاڑ والے شاپنگ مالز ہوتے ہیں، وہ بہت ہی اس وقت غیر محفوظ کہلائے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی کس طرح قبائلی لوگوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، دلتوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، یہ بھارت کا ایک ہر دن ہر 2-3 دن میں کسی نہ کسی ریاست سے اس طرح کی خبریں آ ہی جاتی ہیں۔ اس وقت ایک قبائلی عورت کو زمینی معاملے میں زندہ اس کو جلانے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو دکھا نہیں سکتے، لیکن دور سے آپ اس کا نظارہ کریں کہ کس طرح سے جو ہے آگ لگا دی گئی ہے ایک خاتون کو۔ اس خاتون کا نام ریمپاری بتایا گیا ہے، جس کا نام 38 سال ہے۔ یہ گنا ضلع کے دھنوریا دیہات میں پیش آیا معاملہ ہے۔ ایک زمین کے معاملات کو لے کر کے 2 لوگوں میں 2 خاندانوں میں بہت زیادہ جو ہے انبن بن گئی تھی۔ اسی سلسلے میں جو ہے اس قبائلی خاتون کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی اس سلسلے میں پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور پوری طرح سے جو ہے چھان بین کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن قبائلی خاتون کے ساتھ اس طرح ظلم و ستم کی یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا میں پوری طرح سے جو ہے وائرل کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بی جے پی میں حال ہی میں جو صدارت کے لیے امیدوار کا نام لیا گیا ہے، اس کا بھی تعلق قبائلی سے ہے۔ آئیے ناظرین گرامی اب بات کرتے ہیں اس خبر کی جو کہ ایک حادثے نے بہت سارے لوگوں کی جان لے لی ہے، اور یہ آج کا بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے جو ہماچل پردیش کے کلو میں پیر کی صبح ایک مسافر بس گہری کھائی میں گر جانے سے پیش آیا، اور اس میں 16 افراد کی موت اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بس میں مجموعی طور پر 45 افراد سوار تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے اس واقعے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق حادثہ تقریباً 8:30 پر اس وقت پیش آیا جب شین شہر سے سینچ کی طرف آ رہی بس گرل کے قریب موڑ پر بے قابو ہو کر سڑک کے نیچے کھائی میں گر گئی۔ اس میں اسکول کے بچے بھی سوار تھے۔ واقعے کی اطلاع ملتی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ کلو میں پیش آنے والے اس دلخراش حادثے پر وزیر اعظم نے بھی رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور ہر ممکن امداد کی انہوں نے جو ہے یہاں پر یقین دہانی کی ہے۔ تو مزید بہت سارے کانگریس کے لیڈران اور اپوزیشن لیڈران بھی اس حادثے پر اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین گرامی اتر پردیش سے ہمیشہ عجیب و غریب کہانیاں آتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر کو مرے ہوئے 13 دن گزر گئے اور اس کے بعد ان کے نام ٹرانسفر کا ایک لیٹر گھر والوں کو ملتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی سچویشن اس وقت جو ہے سرکاری سطح پر میڈیکل لائن میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اتر پردیش کے چترکوٹ تعینات پریاگ راج کے ایک 55 سالہ سرکاری ڈاکٹر کو اس کی موت کے 13 دن بعد اس کے واٹس ایپ نمبر پر اس کا ٹرانسفر لیٹر موصول ہوا۔ وہ ایک دائمی بیماری کا حوالہ دیتے ہوئے گزشتہ 2 سالوں سے اپنے آبائی شہر پریاگ راج منتقلی کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی موت کے بعد ان کی درخواست پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ چترکوٹ کی ضلع اسپتال میں تعینات ڈاکٹر دیپیندر سنگھ جگر کی انفیکشن کی وجہ سے کافی عرصے سے شدید بیمار تھے۔ ان کے اہل خانہ کے مطابق سنگھ نے صحت کی بنیاد پر پریاگ راج منتقل کرنے کی درخواست کی تھی۔ سنگھ نے 17 جون کی رات آخری سانس لی، تاہم 30 جون کو ریاستی صحت اور خاندانی بہبود کے محکمے کی طرف سے جاری کردہ ٹرانسفر لیٹر کے مطابق انہیں چترکوٹ سے پریاگ راج منتقل کیا گیا تھا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کے گھر والوں کو اس کے واٹس ایپ نمبر پر ٹرانسفر لیٹر اسی دن ملا جس دن ان کی 13ویں کی رسومات ادا کی جا رہی تھی۔ تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایسا ٹرانسفر لیٹر پیش کیا گیا جس کی ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایسی صورتحال بنتی ہے سرکاری سطح کے انتظامات۔ بہرکیف مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر
کچل دیتا ہے فتنوں کو